پیتے ہیں اور پانی پینے کے بعد آپ کہتے ہیں کچھ اچھا ہے، اسی وقت سے اس جگہ کا نام کچھوچا شریف پڑ گیا۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ مسلمانوں، وہ نیز شریف کے معاملات جو ابھی میں نے ذکر کیے کہ نیز شریف کے پانی کی اتنی برکت ہے، جو کوئی پی لیتا ہے تو ہر طرح سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور آج وہی کچھوچا شریف کی ہستی سے غازی ملت حضرت العلامہ شاہ پیر طریقت سید محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی، جو اہل اسلام کو، دنیا کو روشن کر رہے ہیں اپنی خطابت کی بنیاد پر، آج جو ہے وقت کا کتنا بڑا مقرر ہو اور اپنے وقت کا کتنا بڑا جو ہے وہ فنکار ہو، لیکن حضور غازی ملت کے زبان سے جو ہے کلمات نکلتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ نکتہ جو ہوتا ہے، ایسا نکتہ بیان ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ اور ذہنوں پر وہ نکتہ ایسا چھا جاتا ہے کہ یقیناً جو ہے آج دنیا اہل سنت غازی اسلام اور غازی ملت کے نام سے جانتی اور پہچانتی نظر آتی ہے۔ مسلمانوں، اور آپ کے بڑے بھائی جسے شیخ الاسلام والمسلمین کا لقب ملا ہوا ہے، حضرت العلامہ شاہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی کے نام سے آپ کو منسوب کیا گیا ہے۔ مسلمانوں، آج دنیا سنیت جو ہے فائدہ حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں، اس لیے کچھوچا شریف میں حضور مخدوم سمنا نے ایسا فیض بانٹا ہے، ایسا فیض عام جاری کیا ہے کہ یقیناً آپ کے خانوادے اشرفیہ کے چشم و چراغ میں تو کوئی غازی اسلام نظر آ رہا ہے، تو کوئی قائد ملت نظر آ رہا ہے، کوئی شیخ اعظم نظر آ رہا ہے، تو کوئی سرکار کلا نظر آ رہا ہے، اور کوئی نظر آ رہا ہے تو کبیر ملت نظر آ رہا ہے، کوئی مدثر ملت نظر آ رہا ہے۔ یقیناً یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا فیض ہے۔ مسلمانوں، عقیدت و محبت سے اللہ والوں کو دل میں بسا لو۔ حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم ہستی رہی ہے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 11 سال دو تین باتیں بہت مختصر لب و لہجے میں۔ بیعت ہونا، مرید ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ مخدوم کچھوچا فرماتے ہیں جو بھی میری آل اولاد پر بیعت ہوا وہ اصلاً میرا مرید ہے۔ حضرت مخدوم کچھوچا فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میرا مرید، میری آل اولاد کا ہر مرید۔ ناچیز کا سلسلہ نسب نامہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ سے 7ویں پشت سے جا ملتا ہے۔ مسلمانوں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید، میری آل اولاد کا ہر مرید، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دینے والا ہر مرید وہ میرا ہے، اور ساتھ میں آپ اور فرماتے ہیں میرا مرید، میری آل اولاد پہ ہاتھوں پر ہونے والا سب کے سب یقیناً جب تک جنت میں نہ چلے جائیں میں اپنے لیے جنت کو پسند نہیں فرماؤں گا۔ یہ کسی اور کی ہستی نہیں، یہ مخدوم کچھوچا کی ہستی ہے۔ مسلمانوں، یہ مخدوم کچھوچا کی بارگاہ ہے کہ جو بھی جس آسیب میں، پریشانی میں، تکلیف میں جاتا ہے ہر طرح سے شفا یاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس طرح سے حضور غوث اعظم سرکار گیلان سے آپ بغداد شریف تشریف لائے، خواجہ اجمیری سنجر سے آپ جو ہے اجمیر شریف تشریف لائے، اسی طرح مخدوم کچھوچا سمنان سے کچھوچا شریف تشریف لائے۔ یہ اللہ والوں کی ہستیاں ہیں۔ اور خاص کر ایک بات اور ہے، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں اس مولوی کے پیچھے، میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جس امام کا کوئی قائد نہ ہو، جس امام کا کوئی رہبر نہ ہو۔ مسلمانوں، اس لیے ہمارے اوپر رہبر ہونا ضروری ہے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں اس امام، اس مولوی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ اور حضرت مخدوم کچھوچا فرماتے ہیں کہ اس دکاندار سے میں سامان نہیں لیتا ہوں جو دکاندار کسی کا مرید نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرت مخدوم کچھوچا کی شان ہے۔ اس لیے بیعت ہونا، مرید ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامام، ہر وہ شخص قیامت کے روز اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امام سے مراد آپ کے پیر و مرشد جس کے ہاتھوں پر آپ بیعت ہوئے ہیں۔
मुरीद हुए हैं, इसलिए ज़रूर भी ज़रूर बैत होना, मुरीद होना सभी के लिए ज़रूरी है। बैत होना, मुरीद होना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमारा अक़ीदा ईमान मजबूत हो जाता है, हम सच्चे वली अल्लाह के जो है दामन से वाबस्ता हो जाते हैं। इसलिए ज़रूर जो है मुसलमानों, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया।